السلام علیکم۔ 14 اگست 1947 دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنا ہمارا ملک پاکستان، جس کی خاطر تقریباً 72 لاکھ مسلمانوں نے ہندوستان چھوڑ کر پاکستان ہجرت کی۔ لیکن اگر رپورٹس کی مانیں تو پاکستان سے اس وقت ایک اور مائگریشن بھی کی جا رہی ہے، جس کے مطابق صرف سال 2022 میں 7,65,000 پاکستانی بیرون ملک جا بسا۔ لیکن اگر اسی نمبر کو سال 2021 سے کمپیئر کیا جائے تو وہ صرف 2,25,000 کے قریب تھا، یعنی 2021 کے مقابلے 2022 میں مائگریشن کرنے والوں کی تعداد 3 گنا سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ مگر ایسا تو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے جس وجہ سے پاکستان کا جوان اپنا ہی آبائی وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گیا؟ بیسک انڈرسٹینڈنگ تو پاکستان کی بگڑتی سیاسی صورتحال، بڑھتی مہنگائی، فیوچر انسیکیورٹی تو ہے ہی، مگر اس کے علاوہ اصل کور پرابلمز، اصل فیکٹرز جن کے چلتے پاکستان سے اس خطرناک برین ڈرین کا آغاز ہوا، جس وجہ سے پاکستان کی اکانومی بری طرح کولیپس کر سکتی ہے۔ بیسک انڈرسٹینڈنگ اور فردر سولوشن، یہی سب کچھ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ جرمنی کاریں ایکسپورٹ کرتا ہے، جاپان کاریں ایکسپورٹ کرتا ہے، ہم ہیومن ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ Pakistan is suffering from a severe bout of brain drain. فرینڈز، صرف پاکستان سے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا سے لوگ بیٹر اپرچونٹیز کے لیے اپنے ملک سے نکل کر دوسرے ملک میں جا کر سیٹلڈ ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے تقریباً 88 لاکھ پاکستانی آج بیرون ملک زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر انڈیا کی بات کی جائے تو تقریباً 3 کروڑ 20 لاکھ انڈینز ابروڈ میں رہتے ہیں۔ مگر پرابلم یہاں نہیں ہے۔ پرابلم تب کریٹ ہوتی ہے جب کسی ملک کا سرمایہ، یعنی کسی ملک کی ینگ یوتھ، اپنے ملک میں رہنے سے زیادہ دوسرے ملک میں رہنے کو ترجیح دے، اور یہی اس وقت ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ، اور اسے کہا جاتا ہے برین ڈرین۔ یعنی پاکستان کا پڑھا لکھا دماغ اپنے ملک میں سرو کرنے کے بجائے دوسرے ملک میں سرو کرنے کو پریفر کر رہا ہے، جس کی وجہ سے فی الحال تو پاکستان کی اکانومی اوورسیز پاکستانیوں کے بھیجے گئے ریمیٹنس کی وجہ سے بڑی خوش ہے، مگر لانگ ٹرم میں اس وجہ سے پاکستان کی اکانومی بری طرح کولیپس بھی کر سکتی ہے، جس کے بارے میں ہم ویڈیو میں آگے بات کریں گے۔ مگر پہلے امیگریشن بیورو کی رپورٹ کے مطابق سال 2022 میں 7,65,000 پاکستانیوں نے بہتر مستقبل کے لیے بیرون ملک کا راستہ اختیار کیا، لیکن اس سے قبل سال 2021 میں پاکستان سے باہر جانے والوں کی تعداد صرف 2,25,000 کے قریب تھی، لیکن یہ تعداد سال 2023 میں اس سے بھی زیادہ تجاوز کر گئی کہ سال 2023 میں صرف جون کے مہینے تک ہی 4 لاکھ پاکستانیوں نے پاکستان کو خیر آباد کہہ دیا ہے، جو سال کے آخر آتے آتے 2022 سے بھی زیادہ تجاوز کر جائے گی۔ دی ایکسپریس ٹرائبیون کی رپورٹ کے مطابق پچھلے 1.5 سال میں پاکستان سے باہر جانے والوں میں 1,560 ٹیچر، 4,000 ڈاکٹرز، 4,000 نرسز، 11,000 انجینئرز، 29,000 الیکٹریشین، 8,000 ایگریکلچر ایکسپرٹس، 15,000 کمپیوٹر آپریٹر اور 2.5 لاکھ سے زائد ڈرائیور بھی موجود ہیں۔ پاکستان سے سعودی عرب جانے والوں کی تعداد 7 لاکھ کے قریب ہے۔ اس کے علاوہ 2,29,000 UAE، 1,11,000 عمان، 1,300 یونائٹڈ اسٹیٹ، 20,000 ملیشیا اور 6,000 پاکستانیوں نے بہتر زندگی کے لیے رومانیہ کا بھی سفر اختیار کیا۔ اگر ان شارٹ ٹوٹلی بات کروں تو آزادی کے وقت ہجرت کرنے والوں کی تعداد 72 لاکھ کے قریب تھی، مگر صرف پچھلے 5 سالوں میں 23 لاکھ سے زائد پاکستانی پاکستان چھوڑ چکا ہے، اور اگر یہ تعداد اسی سپیڈ سے بڑھتی رہی تو بہت جلد پاکستان میں رہنے والا کوئی نہ ہوگا۔ مگر ناظرین، سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے کہ آخر لوگ پاکستان چھوڑ کر جانا ہی کیوں چاہتے ہیں؟ فرسٹ آف آل، پہلا ریزن لو سیلری اینڈ ہائیک ان انفلیشن۔ ناظرین، اس وقت یعنی اگست 2023 میں پاکستان بیورو آف اسٹیٹکس کی رپورٹ کے مطابق دیکھیں تو پاکستان میں انفلیشن ریٹ 28% ہے، جبکہ اس سے 2 مہینے پہلے مئی 2023 میں انفلیشن ریٹ 38% تک جا پہنچا تھا، جو پاکستان کی ہسٹری میں ریکارڈ بریکنگ انفلیشن تھی۔ اور ناظرین، اگر کہانی کا دوسرا رخ دیکھیں تو مہنگائی کے مد مقابل سیلری نہ ہونے کے برابر ہے۔ پاکستان میں جب گریجویٹ ڈگری ہولڈر اپنے 16 ایئر آف ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد جاب پر جاتا ہے تو اسے 40-50 ہزار کی سیلری تھما دی جاتی ہے، جس سے نہ ہی اس کی ایجوکیشن پر لگائے گئے پیسے ریکور ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنے فیوچر کو سیکیور کر سکتا ہے۔ دوسرا مین ریزن ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی اینڈ انسیکیورٹی۔ ناظرین، کسی بھی ملک میں ینگ یوتھ کو آگے لانا اور اس کے لیے مواقع پیدا کرنا، یہ کام ہوتا ہے وقت کی حکومت کا، کہ وہ ایسی پالیسیز بنائے جس سے ینگ جنریشن کو گرو کرنے میں آسانی ہو۔
لیکن اگر ہمارے ملک میں دیکھا جائے تو اس کے برعکس ہی ہوتا ہے۔ حکومت یوتھ کے لیے پالیسیز تب بنائے نہ جب اسے آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے سے فرصت ملے۔ اور تیسرا سب سے بڑا ریزن، لا اینڈ آرڈر۔ اگر اللہ نہ کرے ایسا کوئی حادثہ پیش آ جائے جس وجہ سے پاکستانیوں کو پولیس تھانے اور کورٹ کچہری کے چکر کاٹنے پڑ جائیں، تو کیا وہاں ایسا ماحول موجود ہے جو پاکستانیوں کو ایکولی انصاف کے دائرے میں کھڑا کر سکتا ہے؟ تو پھر ہم خود اندازہ لگائیں کہ آخر عوام ایسے ملک میں رہنا کیوں پسند کرے گی جہاں وزیر اعظم اور آپ کے لیے قانون ہی الگ ہو۔ ناظرین، فی الحال تو ہر مہینے پاکستان میں اوورسیز پاکستانی $2 بلین کے ریمیٹنس بھیج رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جون 2023 کے مہینے میں ریمیٹنس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی میں $2187 ملین کا اضافہ ہوا۔ اسی طرح فائنینشل ایئر 2022-23 ٹوٹل ایک سال میں ان ریمیٹنس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی میں ٹوٹل $27 بلین کا اضافہ ہوا۔ اگر اس فائدے کو چھوڑ کر لانگ ٹرم میں دیکھا جائے، مثلاً اگر پاکستان کا سارا برین آہستہ آہستہ ڈرین ہو جائے گا تو ضرورت پڑنے پر پاکستان میں سکلڈ ورکر کی شارٹیج ہو جائے گی۔ دوسرا، یہ جو سارے پاکستانی باہر کما رہے ہیں تو ظاہر ہے وہاں ان گورنمنٹ کو ٹیکس بھی ضرور دے رہے ہوں گے، لیکن اگر یہ سارے پاکستانی پاکستان میں ہوتے تو یہ سارا ٹیکس پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس آتا، جس وجہ سے پاکستان کو لانگ ٹرم میں فائدہ ہوتا۔ اس کے علاوہ اگر پاکستان کی گورنمنٹ بہتر انفراسٹرکچر بناتی تو یہ سارے پاکستانی جو باہر جا کر کام کر رہے ہیں جب یہاں کام کرتے تو ہمیں چیزیں امپورٹ کرنے کے بجائے اپنے ہی ملک میں مل جاتی، جس سے ہمیں کسٹم چارجز اور ڈیوٹی ٹیکسز بھی نہ دینے پڑتے۔ اب یہ ساری باتیں میٹر تو کرتی ہیں، مگر اس سے بھی ضروری بات کہ آخر پاکستان کی عوام پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے۔ 5 مہینے پہلے اٹلی کے ساحل پر اللیگل اٹلی جانے والوں کی ایک کشتی ڈوب گئی جس میں 28 پاکستانی جاں بحق ہو گئے۔ اسی دردناک حادثے کے کچھ عرصے بعد ایک اور خوفناک حادثہ یونان میں کشتی ڈوبنے کا پیش آیا جس میں 229 پاکستانیوں نے اپنی جان دے دی۔ تو کیا ان پاکستانی نوجوانوں کی زندگی کسی کے لیے معنی نہیں رکھتی، یا پھر یہ اس ملک کا حصہ نہیں تھے؟ اس کا جواب آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور دینا، مگر ہم فی الحال اپنے لاسٹ چیپٹر سولوشنز پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، فی الحال تو پاکستان کی صورتحال دن بدن بگڑتی ہی جا رہی ہے۔ نہ ہی اس ملک میں کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اور نہ ہی اس ملک کا رہائشی سکون میں ہے۔ مگر ان سب چیزوں سے نکل کر پالیسی میکر یعنی گورنمنٹ کو آپسی لڑائی چھوڑ کر اور اپنے پیٹ بھرنے کے علاوہ اس ملک کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ ایسا انفراسٹرکچر قائم کرنا چاہیے جس سے ینگ جنریشن کو اس ملک میں آسانی مل سکے اور اسے جاب حاصل کرنے یا پھر اپنا خود کا سٹارٹ اپ سٹارٹ کرنے کے لیے سمپل اور اونیسٹ راستہ اختیار کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ سیلری میں اضافہ تو ضرور ہی کرنا چاہیے تاکہ ہم ماڈرن ورلڈ سے کسی حد تک تو کمپیٹ کر پائیں۔ اس کے علاوہ سب سے ضروری بات، اس پاک ملک میں بلا سود قرضوں کا باقاعدہ آغاز تو ہونا ہی چاہیے جس سے عوام کو بھی آسانی ہو اور ہم اللہ سے اعلان جنگ بھی چھوڑ دیں، کیونکہ سود تو اللہ سے اعلان جنگ ہی ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے علاوہ دن بدن بڑھتے ٹیکسز اور بڑھتی مہنگائی پر ضرور کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ عوام اس مہنگائی کی پریشانی چھوڑ کر گرو کرنے کے بارے میں سوچ سکے، جس سے انڈائریکٹلی پاکستان کی اکانومی کو ہی فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین، یہ ایک ایسا المیہ تھا جس پر میں نے ویڈیو بنانا بہتر سمجھا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔